بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں ہم نے کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے احادیث پاک کا بیان شروع کیا تھا۔ ایک حدیث پاک پر ہم نے بات کی تھی، آج دوسری حدیث پاک ہے۔ اس کے اندر حقیقتاً وہ لوگ جن پر مال زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، جن کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو قیامت کے دن کس طرح کی صورتحال سے دوچار ہونا پڑے گا اور کیا سزا اور عذاب ہے، اس میں سے کچھ کا ذکر ہے۔ اصل میں کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں شریعت میں جو فرض و واجب ہوتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو سنن میں آتی ہیں یا مستحبات میں آتی ہیں۔ زکوٰۃ وہ عبادت ہے جو نماز کی طرح فرض ہے۔ فرق یہ ہے کہ نماز ہر امیر و غریب پر فرض ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ صرف ان لوگوں پر جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، ایک لیول پر مالداری کا ٹائٹل رکھتے ہیں، وہ ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب جن پہ زکوٰۃ واجب ہو جائے اور وہ نہ دیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے سخت ناراضگی اور عذاب کی خبر ہے، وہ اس حدیث پاک میں ذکر ہے۔ طویل حدیث ہے، میں اس کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی سونے چاندی والا ایسا نہیں، کیونکہ عام طور پہ کرنسی اس زمانے کی سونا چاندی تھی، اس لیے سونے چاندی کا ذکر ہوا۔ دینار چلتا تھا وہ سونے کا ہوتا تھا، درہم چلتا تھا وہ چاندی کا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں پیپر کرنسی تو اب آ گئی نا، اس کے پیچھے بھی اصل میں سونا ہی ہوتا ہے۔ تو کوئی سونے چاندی والا ایسا نہیں جو اس کا حق ادا نہیں کرتا۔ حق ادا کیا ہے اس کا حق کم از کم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 40واں حصہ بطور زکوٰۃ خرچ کیا جائے۔ جو نہیں دیتا اس کا حق، تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس کے لیے اس کے سونے چاندی کی دوزخ کی آگ پر تختیاں بنائی جائیں گی۔ وہ جو سونا چاندی اس نے اکٹھا کیا اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا اور بخل سے کام لیا، اور ایون جو کم سے کم لیول خرچ کرنے کا زکوٰۃ دینا تھا وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کی، تو اس کے سونے چاندی کی دوزخ کی آگ کے تختیاں تیار کی جائیں گی۔ پھر انہیں دوزخ کی آگ پر گرم کیا جائے گا، اس پر اس کے پہلو، پیشانی اور پشت کو داغا جائے گا کہ یہ ہے، وہ قرآن مجید کی آیت ہے اس مفہوم کی، والذین یکنزون الذھب والفضہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ اے حبیب انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ جب ان کا یہ تپایا جائے گا، ان کے چہروں کو، پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے جس کا ترجمہ مفہوم حدیث پاک کے اندر آ رہا ہے۔ فرمایا جب وہ تختیاں اس پر سے پھیری جائیں گی تو وہ جب زہریں پھیرنے سے ٹھنڈی ہو جائیں گی تو وہ دوبارہ اس پہ لوٹائی جائیں گی، پھر گرم کی جائیں گی اور پھر داغا جائے گا، ٹھنڈی ہو جائیں گی، پھر گرم کی جائیں گی، پھر داغا جائے گا، اور یہ سلسلہ اس دن چلتا رہے گا جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے، قیامت کا دن۔ یہ پورا دن چلتا رہے گا تاکہ اللہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے کہ کون جنت کی طرف جانے والا ہے، کون جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ یعنی فیصلے کا اعلان بعد میں ہوگا، اس کے عدم زکوٰۃ کی ادائیگی پر سزا کا نفاذ پہلے ہو جائے گا۔ پھر اگر وہ سزا پوری ہو گئی 50,000 سال کے دن میں تو اسے معاف کر کے جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا، سزا پوری ہو گئی۔ اگر معاذ اللہ نہ پوری ہوئی اور دیگر گناہوں کی سزا بھی ہوئی تو فیصلہ جہنم کا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ آ سکتا ہے۔ پھر صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ اونٹوں کا کیا حکم ہے، جس کے پاس اونٹ ہو؟ اب اس کے اندر سارے جانور لے لیں جن پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، بکریوں پہ زکوٰۃ ہے، گایوں پر زکوٰۃ ہے۔ آج کل ہم بھینسیں پالتے ہیں، بھینسوں کا ذکر حدیث پاک میں نہیں ہے، مگر بھینسیں گائے کے ضمن کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو بکریاں بھیڑیں ہو گئیں، اونٹ ہو گئے۔ کہا یا رسول اللہ ان کا کیا معاملہ ہے اگر کوئی ان کا حق ادا نہ کرے اور ان کی زکوٰۃ نہ دے؟ تو آ کر پھر وہی فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا تو اونٹ والے کو منہ کے بل چٹیل اور ہموار زمین پہ گرایا جائے گا، اور وہ اونٹ خوب فربا، موٹے تنو بند کر کے اس کے اوپر سے گزارے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے جتنے اونٹ ہوں گے اس کا ایک بچہ بھی گم نہیں ہوگا۔ سارے کے ساروں کو طاقتور، تگڑا، موٹا بنا کر اسے میدان پہ لٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کو رونتے رہو قیامت کے دن سارے دن، کیونکہ اس نے تمہارا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اور وہ سب اونٹ اسے اپنے سمو سے پامال کریں گے، اپنے دانتوں سے چبائیں گے،
اور جب بھی اس کے اوپر سے اونٹوں کی اگلی جماعت گزاری جائے گی تو آخری جماعت پھر دوبارہ شروع کر دے گی گزرنا وہاں سے، یہاں تک کہ 50,000 سال قیامت کا دن گزر جائے گا۔ آگے ایک سوال پوچھا، یا رسول اللہ گھوڑوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہاں پہ ایک تفصیل ہے، اور میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ آج کل گھوڑے حقیقت میں ہماری سواریاں ہیں، یہ جو ہمارے موٹر سائیکل، ہماری گاڑیاں، یہ اس زمانے کے گھوڑوں کے ذیل کے اندر آ جاتے ہیں۔ سرکار میں گھوڑے 3 قسم کے ہیں، ایک وہ جو آدمی کے لیے گناہ کا سبب ہوتے ہیں، دوسرے وہ جو انسان کے لیے پردے کا باعث ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ ہوتے ہیں جو انسان کے لیے، اب وہ جو ثواب کا، وہ تیسرے وہ جو آدمی کے لیے ثواب کا موجب ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں ہو گئی، گناہ کا موجب، پردے کا موجب اور ثواب کا موجب۔ گناہ کا موجب کون سے؟ یعنی وہ سواریاں، میں نے کہا آپ گھوڑوں کو ایکسٹینڈ کر دیں سواریوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، وہ سواریاں جو انسان کے لیے گناہ کا سبب بنتے ہیں، وہ ہیں جنہیں آدمی ریا اور فخر کے لیے رکھتا ہے، دکھانے کے لیے کہ میرے پاس فلانا ماڈل ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، لوگوں کے اوپر اپنا روب جمانے کے لیے، معاشرے کے اوپر لوگوں کے سامنے اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے، ایک گناہ کا موجب ہے۔ اور وہ گھوڑے جو اس کے لیے پردہ ہیں، وہ ہیں جنہیں اس نے خدا کی راہ میں باندھا، پھر ان کے پیٹھوں اور ان کی گردنوں میں خدا کا حق نہیں بھولا، تو یہ گھوڑے اس کے لیے پردہ ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو اس نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا، کہ مجھے ضرورت ہو میں اس کو استعمال کروں، میرے بچوں کو ضرورت ہو میں اس کو استعمال کروں، یہ اس کے لیے پردہ ہے کہ اس نے ان کی جو سفید پوشی کا بھرم اور ضروریات ہے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ گھوڑے جو ثواب کا موجب ہیں، وہ گھوڑے ہوتے ہیں جو راہ خدا میں باندھے گئے ہیں، اللہ کی راہ میں، اسلام کے لیے باندھے گئے، اسلام کی سربلندی کے لیے جہاد کا وقت آئے تو گھوڑے تیار ہوں میرے پاس، تاکہ میں اللہ کی راہ میں اس پہ جا کر جہاد کر سکوں۔ اس نیت سے جو گھوڑا باندھا گیا ہے وہ ثواب کا موجب ہے، اور ثواب کتنا ہے آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں اس نے جو چراگاہ اور سبزہ اللہ کی راہ میں اہل اسلام کے لیے، وہ جو چراگاہ میں اندر وہ گھوڑے چرتے ہیں اور سبزے کے اندر وہ کوئی چیز کھاتے ہیں، وہ ایک ایک دانہ جو کھاتے ہیں اور ایک ایک پتا جو کھاتے ہیں، اس گھوڑے والے مالک کے کھاتے میں ثواب لکھا جاتا ہے اس کے لیے، کہ اس نے اللہ کی راہ کے اندر وہ باندھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا، یہ الفاظ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، فرمایا حتیٰ کہ اس کی جو لید ہے اور اس کے جو پیشاب کے مطابق، یعنی اس کی لید کے مطابق اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ اس کی لید کو ثواب کرنا بھی اس بندے کی عبادت میں لکھا جاتا ہے، چونکہ وہ راہ جہاد کے اندر گھوڑا باندھا ہوا اس نے۔ اس قدر انسان کی نیت سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک ہی سواری ہے، اس کو اس نے دل میں یہ رکھا ہوا ہے کہ لوگوں پر روب اور بڑائی جتانے کے لیے، تو وہ گناہ کا باعث ہے، اور اس کا میری ضرورت ہے اور میں اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں تو اس کے لیے پردے کا باعث ہے، اور اسی کو راہ خدا کے لیے رکھا ہوا ہے تو پھر تو اس کا ایک ایک دانہ، اس کا ایک ایک گھاس کا دن کا، حتیٰ کہ کہہ دیا کہ اس کی لید تک، یہ ساری باتیں ثواب اور نیکیوں کے زمرے کے اندر آ جایا کرتی ہیں۔ اگلی حدیث پاک کا میں ذکر کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا، یہ زکوٰۃ نہ دینے پر جو وعید ہے اس کی متعلق حدیث ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی، تو وہ مال قیامت کے دن اس کے لیے نر سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا۔ اب یہ حدیثیں کوئی ضعیف حدیثیں نہیں ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں، اس کے پچھلے والی مسلم شریف کی حدیث تھی۔ ہمارے ہاں بعض لوگ تھوڑا سا ایزی لے لیتے ہیں، لائٹ لے لیتے ہیں، پتہ نہیں یار کوئی ضعیف ہوگی، کسی کون سی کتاب کی ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم کی احادیث پاک ہے، چونکہ زکوٰۃ واجب ہے، اور جو واجب کو واجب ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے نہ کرنے پر خدا کی ناراضگی اور خدا کے عذاب کا خطرہ ہوتا ہے، اس کو واجب کہتے ہیں۔ میں اس کے مال کو نر سانپ کی شکل میں بنایا جائے گا، جس کے سر پر بال نہ ہوں گے، یعنی گنجا ہوگا، اور اس کی آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا، اور پھر وہ اپنے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑے گا اور کہے گا، میں ہوں تیرا مال جسے تو اکٹھا کرتا رہا تھا، تو نے خدا کا حق ادا نہیں کیا، میں تیرا مال ہوں۔ اس کو پکڑے گا، اس کو ڈسے گا، اور پھر حضور نے فرمایا، میرے آقا نے قرآن کی یہ آیت کریمہ پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال عطا کیا ہوا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ مال ان کے حق میں خیر ہے،
بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ مال ان کے لیے تکلیف اور شر کا باعث ہے۔ کون سا مال؟ جس پہ اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ ویسے مال اللہ کا فضل بھی ہے، مال اللہ کی رحمت بھی ہے، مال ایک انسانی زندگی کو چلانے کا ذریعہ بھی ہے، مگر فرض یہ ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے۔ کم سے کم لیول یہ ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دی جائے۔ اگر وہ انسان وہ کم سے کم 40واں حصہ بھی اللہ کی دی ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتا، پھر سے خیر نہ سمجھنا، پھر سے شر سمجھنا، تم اپنے لیے تکلیف کا باعث سمجھنا۔ فَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر وہ جو بخل کرتے رہے وہ قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو حق اس نے، جو ہمیں نعمت دی ہے، جو صلاحیت دی ہے، یہ مال اور دولت صرف ایک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو مال اور دولت اگر کم بھی دیتا ہے، اسے صلاحیت بہت اچھی دے دیتا ہے، اسے کوئی اور نعمت دے دیتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں فیاضی ہو، خرچ کرنے کا جذبہ ہو، تو وہ اپنی عطا جو اللہ نے اس کو نعمت اور صلاحیت دی ہے اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا اگر نیت رکھتا ہے تو سمجھیے کہ وہ اللہ پاک کی بارگاہ سے اجر لینے والا ہے۔ اور اگر بخل رکھنے والا بندہ ہے، کسی کو فائدہ نہ پہنچاؤں اور جو کچھ مجھے ملا ہے اس کا کسی کو پتہ نہ چل جائے، تو ایسا بندہ بخل اور کنجوسی رکھنے والا ہے، خواہ وہ مال ہے خواہ وہ کوئی اور نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے اور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔